اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 102۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَإِذَا، اور جب، کُنْتَ، آپ موجود ہوں، فیہم، ان میں، فَأَقَمْتَ، اور آپ قائم کریں، لہم، ان کے لیے، الصَّلَاةَ، نماز، فَلْتَقُمْ، تو چاہیے کہ کھڑا ہو، طَائِفَةٌ، ایک گروہ، منہم، ان سے، معَکَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ پکڑ رکھیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیار، فَإِذَا، پس جب، سَجَدُوا، سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا، تو وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ، اور آ جائے، طَائِفَةٌ، گروہ، أُخْرَى، دوسرا، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا، پس اب وہ نماز پڑھیں، مَعَکَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور لیے رہیں، حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار، وَدَّ، تمنا کرتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، لو، اگر، تغفلون، تم غافل ہو جاؤ، عن، سے، اسلحتکم، اپنے اسلحہ، وامتعتکم، اور اپنے ساز و سامان، فیمیلون، تو وہ ٹوٹ پڑیں، علیکم، تم پر، میلۃ واحدہ، یک بارگی، ولا جناح، اور نہیں کوئی حرج، علیکم، تم پر، ان، اگر، کانا، ہو، بکم، تمہیں، اذن، تکلیف، من مطر، بارش کی وجہ سے، او، یا، کنتم، تم ہو، مرضى، بیمار، ان تضعوا، تو اتار دو، اسلحتکم، اپنے ہتھیار، وخذوا، اور تم رہو، حذرکم، ہوشیار، بریکٹ کے اندر آ جائے گا، دشمن کی نقل و حرکت سے، وخذوا حذرکم، مگر تم دشمن کی حرکت سے ہوشیار رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، اعد، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، مہینا، رسوا کر دینے والا۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے پچھلی آیت کے اندر سفر کے دوران نماز کو مختصر کر کے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھنے لگے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انتہائی خوف کی صورت میں نماز کو ادا کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کے جس حصے کے اندر نماز خوف کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، آپ اس حصے پر ایک مرتبہ غور فرمائیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے حبیب، جب آپ ان میں موجود ہوں، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار، فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب آپ سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور آ جائے دوسرا گروہ، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور لیے رہیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ یہاں تک ہے طریقہ نماز خوف کو ادا کرنے کا۔ اب اس میں بنیادی جو پہلی بات ہے آپ وہ سمجھیے گا کہ یہ جنگ کے دوران جب کہ کفار کی طرف سے حملہ ہو اور شدید نوعیت کا حملہ ہو، تو اس وقت اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی کس طریقے سے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں نماز با جماعت ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ امام کے ساتھ با جماعت نماز کیسے ادا کی جائے گی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہاں پر
جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور وہ جماعت کرا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے طریقہ یہ بتایا کہ اسلام کے لشکر کے دو حصے بنا دیے جائیں گے۔ ایک حصہ جنگ میں مصروف رہے گا، ایک حصہ جہاد میں مصروف رہے گا۔ اسلامی لشکر کا ایک گروہ، اسلامی لشکر کی ایک جماعت، وہ مصروف جنگ رہے گی، وہ برسر پیکار رہے گی، وہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتی رہے گی۔ اور ایک جماعت، ایک حصہ، اس اسلامی لشکر کا ایک حصہ، ایک جماعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز ادا کرے گی۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی کہ اسلامی لشکر کے دو حصے بن گئے، ایک حصہ جنگ کر رہا ہے اور ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ نماز ادا کریں گے، یہ ایک حصہ نماز ادا کرے گا تو وہ اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ اتارے گا نہیں، کیونکہ جب اسلحہ اتار دیا جائے اور اس دوران اگر اٹیک ہو جائے تو اس اٹیک کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر کسی مجاہد نے اسلحہ اتار دیا ہو اور اس پر حملہ ہو جائے تو اس کا وہ کیسے جواب دے گا؟ تو اللہ پاک نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار، وہ ہتھیار اتارے نہیں، وہ اپنا ساز و سامان، وہ اپنی زرہ، وہ اپنی تلوار، اپنا تیر، اپنی کمان، وہ سب کچھ اپنے پاس رکھیں، ہتھیار سے مسلح رہیں، اپنے اسلحہ کے ساتھ مسلح رہیں، اسلحہ سمیت وہ نماز ادا کریں، اسلحہ اتار کے نماز ادا نہ کریں، اپنا ساز و سامان، اپنا جنگی ہتھیار اتار کے نماز ادا نہ کریں، زیب تن رکھیں، پہنے رکھیں اور نماز ادا کریں۔ اب اس کے بعد آگے اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک حصہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، جب یہ ایک رکعت پڑھ چکے، اس کی ایک رکعت مکمل ہو جائے تو یہ ایک حصہ ایک رکعت پڑھ کے پیچھے ہٹ جائے اور کافروں کے مقابلے میں چلا جائے، سلام پھیرے بغیر۔ اس ایک گروہ کی ایک رکعت ادا ہو گئی، پہلی رکعت ادا ہو گئی، امام کے ساتھ ادا ہو گئی، ایک رکعت ادا کر کے یہ گروہ چلا جائے گا کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ جو حصہ لشکر کا جو حصہ مصروف جنگ تھا وہ حصہ واپس آ جائے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کے نماز ادا کرے گا۔ اب اس وقت جب یہ دوسرا حصہ آئے گا، دوسری جماعت آئے گی، جب یہ دوسری جماعت آ کے نماز شروع کرے گی تو اس وقت امام تو ہوگا دوسری رکعت کے اندر اور یہ امام کے ساتھ آ کر دوسری رکعت سے ہی اپنی نماز شروع کریں گے۔ آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کوئی شخص امام کے ساتھ آ کر بعد میں شامل ہو جاتا ہے، دوسری رکعت کے اندر آ کے شامل ہو جاتا ہے، ان کے شامل ہونے کی سیم وہی حیثیت ہوگی۔ اب یہ دوسری جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دوسری رکعت ادا کرے گی۔ جب ان کی دوسری رکعت ادا ہو جائے گی اور امام سلام پھیر دے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیر دیں گے، مگر یہ جو جماعت ہے جو آ کر دوسری رکعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوئی، یہ جماعت ایک رکعت ادا کر کے سلام پھیرے بغیر اب یہ جا کر مصروف جنگ ہو جائے گی۔ امام نے 2 رکعتیں مکمل کر لی اور اسلامی لشکر کے دونوں گروہوں نے ایک ایک رکعت ادا کر لی ہے، امام کے ساتھ ایک ایک رکعت ان کی ادا ہو گئی ہے، امام سلام پھیر کے اپنی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اسلامی لشکر کے جو 2 حصے بنے تھے اس میں سے جو پہلا حصہ تھا جس نے آ کے پہلی رکعت ادا کی تھی، اب وہ حصہ آئے گا، وہ جماعت آئے گی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اب وہ آ کر اپنی دوسری رکعت سے نماز کو شروع کرے گی، یعنی انہوں نے پہلی رکعت امام کے ساتھ ادا کی ہے اور اب وہ آ کر دوسری رکعت ادا کرے گی اور تنہا ادا کرے گی۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ قیام کے دوران سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گی، سورت نہیں ملائے گی، یہ ایسے ہی ہیں گویا کہ امام کے پیچھے ہی کھڑے ہیں، ان کی جو حیثیت ہے وہ یہی ہوگی کہ گویا کہ یہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، امام کے پیچھے اپنی دوسری رکعت ادا کر رہے ہیں، ان کی حیثیت یہ بنے گی، اس لیے یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے،
اندازاً یہ اتنی مقدار خاموش کھڑے رہیں گے جتنا وقت سورہ فاتحہ کو یا سورت پڑھنے پر جتنا وقت صرف ہو جاتا ہے اتنا وقت اندازے سے کھڑے رہیں گے اور اپنی اس رکعت کو مکمل کر لیں گے، اور یہ اب سلام پھیر دیں گے۔ ان کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، یہ سلام پھیر کے یہ چلے جائیں گے۔ اب یہ جا کر مصروف جنگ ہو جائیں گے، دشمن کے مقابل جا کر یہ کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ جو دوسری جماعت تھی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر دوسری رکعت ہی ادا کی تھی، وہ جماعت آئے گی اور وہ جماعت آ کر اپنی پہلی رکعت ادا کرے گی۔ پہلی رکعت جیسا کہ ادا کی جاتی ہے، یعنی وہ ثنا سے شروع ہوتی ہے تو وہ آ کر ثنا سے ہی پڑھیں گے، اور یہ آ کر قیام کے دوران قراءت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، کیونکہ یہ دوسری رکعت میں ہی شامل ہوئے تھے، انہیں پہلی رکعت ملی ہی نہیں تھی، یہ بعد میں آئے تھے۔ اس لیے ان کی جو حیثیت بنے گی وہ یہ بنے گی کہ ان کی جو پہلی رکعت ہے وہ امام کے بغیر ادا ہو رہی ہے، ان کی وہ حیثیت نہیں بنے گی کہ گویا کہ یہ امام کے پیچھے ہی ہیں، اس لیے یہ قراءت کریں گے، یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے۔ یہ طریقہ ہے صلاۃ الخوف کا، جس کو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پوری طرح سے کھل کے بات سمجھ آ جائے۔ جو طریقہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر میں جلدی سے اس لکھے ہوئے طریقے کو بھی پڑھ دوں تو آپ کے لیے سمجھنا ہو سکتا ہے مزید آسان ہو جائے۔ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ 1 رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر فقط امام سلام پھیرے اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت بغیر قراءت کے پڑھے اور سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے، پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر 1 رکعت جو باقی رہی تھی اس کو قراءت کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی صحابہ کرام اسی طریقے سے نماز خوف ادا کرتے رہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم نکتہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز با جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ یعنی عین جنگ کے دوران بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، عین حالت جنگ میں با جماعت نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی نماز بھی ادا کی جائے گی اور با جماعت ادا کی جائے گی۔ اب اس کے ساتھ کچھ ضمنی ضروری مسائل ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ جو نماز خوف کا طریقہ ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں، آپ تشریف فرما ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کی نیت یہ ہوتی تھی، خواہش یہ ہوتی تھی، شوق یہ ہوتا تھا کہ ہماری ہر نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہی ادا ہو، ہم حضور کے پیچھے ہی نماز با جماعت ادا کریں۔ اس لیے یہاں پر نماز خوف کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، جب تک کسی ایک امام کے پیچھے سب لوگ نماز ادا کرنے پر متفق ہوں، نہ صرف متفق ہوں بلکہ وہ شوق رکھتے ہوں کہ ہم نے ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے، تو اس صورت میں یہ نماز خوف کو ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ کوئی معزز شخصیت، انتہائی نیک بزرگ شخصیت نہ ہو بلکہ کسی کو بھی امام تسلیم کر لیا جائے، کسی امام کے پیچھے بھی نماز ادا کرنے پر اتفاق رائے ہو جائے، تو اس صورت میں جماعت کے 2 حصے بنیں گے، اسلامی لشکر کے 2 حصے بنیں گے، اور اسلامی لشکر کا ایک حصہ مکمل نماز، پوری نماز یعنی 2 کی 2 رکعتیں، ایک امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، اور نماز مکمل نماز 2 رکعتیں ایک امام کے پیچھے ادا کریں گے، اور ادا کر کے وہ جنگ کے لیے چلے جائیں گے۔ اب ان کی 2 رکعتیں ایک امام کے پیچھے ادا ہو گئی، امام کے ساتھ ہی یہ سلام پھیریں گے، 2 رکعتیں امام کے پیچھے ادا ہوں گی، ان کی اکٹھی نماز ہے یہ۔ یعنی اسلامی لشکر کے 2 گروہوں میں سے، 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت نے نماز جماعت کے ساتھ آ کر ادا کر لی مکمل نماز۔ اب یہ جنہوں نے مکمل نماز ادا کر لی ہے، یہ امام کے پیچھے مکمل نماز ادا کرنے کے بعد یہ چلے جائیں گے اور یہ مصروف جنگ ہو جائیں گے، اور جو لشکر مصروف جنگ تھا وہ آئے گا اور وہ آ کر اپنے کسی دوسرے امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھ لے گا۔
اور اسی طرح وہ بھی آ کر دونوں رکعتیں مکمل پڑھ لیں گے ایک ہی امام کے پیچھے۔ اب اس صورت میں اسلامی لشکر کے دو حصے بنے اور دونوں لشکروں کا الگ الگ امام بنا، اور دونوں لشکروں نے الگ الگ امام کے پیچھے اپنی نماز مکمل کی۔ آج اس دور میں اگر نماز خوف ادا کرنا پڑے تو اس کی یہی صورت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا ہی پابند کرتا ہے، اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر نماز با جماعت کی کوئی صورت بھی نہ بن پا رہی ہو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جنگ کی صورتحال یہ ہے، جنگ کی نوبت یہ ہے، جنگ کے اندر ایسا گھمسان کا رن پڑ چکا ہے، ایسے دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور ممکن ہی نہیں ہے جماعت کی ادائیگی، یعنی لشکر کو دو حصوں میں بانٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں ہر شخص جیسے جیسے بن پڑے اپنی اپنی نماز جماعت کے بغیر ادا کر لے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب لشکر کے دو پارٹ بنانا، دو حصے بنانا ممکن ہی نہ ہو، تو جو آدمی بھی آئے گا، جس کو بھی جیسے جیسے فرصت ملے گی، وہ اپنی اپنی الگ نماز پڑھ لے گا۔ اگر دو لوگوں کے لیے جماعت کرانا ممکن ہے، دو لوگ جماعت کرا لیں گے، 3 لوگوں کے لیے جماعت کرانا ممکن ہے، 3 لوگ جماعت کرا لیں گے، 10 کے لیے ممکن ہے، 10 جماعت کرا لیں گے۔ جماعت ممکن ہی نہیں ہے تو اس صورت میں ہر آدمی آئے گا اور اپنی اپنی نماز پڑھ کے، اکیلے نماز پڑھ کے جنگ کے اندر پھر مصروف ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، اگر جماعت بھی ممکن نہ ہو، نماز بھی ممکن نہ ہو، یعنی نماز پڑھنا بھی ممکن نہ رہے، تو اس صورت میں نماز کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ غزوہ خندق کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں اکٹھی قضا ہوئیں، حالانکہ یہ آیت آ چکی تھی، غزوہ خندق سے پہلے یہ آیت آ چکی تھی، نماز خوف کا طریقہ نازل ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود تیر اس قدر برس رہے تھے کافروں کی جانب سے، نہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ممکن تھا اور نہ ہی نماز کو ادا کرنا ممکن تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نمازیں قضا کر دی۔ آپ نے بعد میں ان نمازوں کو قضا کر کے ادا فرمایا۔ اب آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کو دیکھیے گا، جس کے اندر اللہ رب العالمین وجہ بیان کر رہا ہے کہ تم نماز خوف کو ادا کرتے وقت اسلحہ نہیں اتار سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر تمنا کرتے ہیں اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ٹوٹ پڑیں تم پر یک بارگی، وہ تمہیں آ کر مار دیں، تہس نہس کر دیں۔ وہ تو اسی تلاش میں ہیں، وہ تو اسی انتظار میں ہیں، وہ تو اس وقت کی انتظار میں ہیں کہ جب تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، تم اسلحہ اتار دو تو وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں اور وہ تمہیں تہس نہس کر دیں، تمہیں قتل کر کے رکھ دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ عَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا اور نہیں کوئی حرج تم پر اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار تو اتار دو اپنے ہتھیار۔ اگر ہتھیار پہن کر، اگر ہتھیار زیب تن کر کے مسلح ہو کر نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہے اور مسئلہ بارش کی وجہ سے ہے یا تم بیمار ہو، اسلحہ کے ساتھ تم نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اسلحہ اتار دو، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسلحہ اتار دو۔ مگر اللہ پاک فرماتا ہے چوکس رہو، چوکنا رہو، ایکٹیو رہو، اپنی نظر ہر طرف گھماتے رہو، نماز بھی ادا کرتے رہو اور اپنی نظر بھی گھماتے رہو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، مگر دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی اور نماز باجماعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر مشکل گھڑی سے محفوظ فرمائے۔ یہ آیتیں ہمیں بہت بڑا میسج دے رہی ہیں کہ ہمیں کسی حالت میں بھی نماز سے، اللہ کی یاد سے
غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 پر۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے آپ کے پاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله